بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہولی اور دیوالی کی فاتحہ۔ سامعین کرام، آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ہولی اور دیوالی کی فاتحہ کون سی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہولی اور دیوالی کی کوئی فاتحہ نہیں ہوتی، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ برائیاں ہیں جن کو دور کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہی کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آج میں حاضر ہوا ہوں۔ ہولی اور دیوالی یہ خالص غیر مسلموں کے تہوار ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ان دنوں میں ایسے رہنا چاہیے جیسے آج کچھ ہے ہی نہیں، اور ان دنوں کو کسی قسم کی کوئی خصوصیت بھی نہیں دینا چاہیے۔ آج کل دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ ہولی کے موقع پر ہولیکا نام کی عورت کی فاتحہ دلاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہولیکا کا نام مراد بیوی رکھ لیا ہے اور اسی نام سے فاتحہ دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہولیکا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عاشق ہو گئی تھی اور ان پر ایمان لائی تھی۔ تو دوستو، یہ سب گڑھی ہوئی حکایتیں ہیں اور جھوٹی کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہرگز ہولی کو کوئی حیثیت دیتے ہوئے اس سے متعلق کسی قسم کا کوئی فاتحہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیوالی کے موقع پر کچھ لوگ مچھلی پکا کر کے فاتحہ پڑھواتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ دیوالی کے موقع پر کرنے دھرنے یعنی ٹوٹکے بہت ہوتے ہیں، اور مچھلی پر فاتحہ پڑھنے سے وہ بے اثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب جاہلانہ خیالات اور وہم پرستی کی باتیں ہیں، اور ایک مسلمان کو ان سب سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اگر دیوالی کے موقع پر مچھلی پر فاتحہ کا رواج پڑ گیا ہو تو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھروں کو سجانا اور روشنیاں کرنا جو غیر مسلموں کی دیوالی ہوتی ہے، اور مچھلی پر فاتحہ پڑھنا مسلمانوں کی دیوالی ہو جائے گی۔ یعنی جس طریقے سے غیر مسلم لوگ دیوالی کے موقع پر اپنے گھر کو سجاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، تو وہ ان کی دیوالی ہو گئی، اور مسلمانوں کی مچھلی پر فاتحہ پڑھنے والی دیوالی ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر یہ غلط رسم و رواج کہیں پر ہے تو اسے آپ دور کیجئے۔ لہٰذا ان دنوں میں کسی قسم کا کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے، اور عام حالات میں جیسے رہتے ہیں ویسے ہی رہنا چاہیے۔